بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل کی جانب سے میں عابد سعید اور سعید ذوالفقار حسین ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ آج کل کے دور سے معاشی صورتحال میں ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں آج کل اکثر بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو، یعنی جو ایف پی آر ہے پاکستان کا، جو بنیادی ادارہ ہے ٹیکس اکٹھے کرنے کا، تمام قسم کے ٹیکس کو اکٹھا کرنے کا. اس کے جو ریسٹرکچرنگ کے بارے میں حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، عوام کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. تو آج ہم بات یہ کریں گے کہ ایف بی آر کو کس طریقے سے ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے، کیا کیا نئی چیزیں جو ہے وہ عوام کے لیے لائی جا رہی ہیں، اور کس طرح پاکستان کی جو ٹیکس کی جو ریشو ہے، شرح ہے، اور جو فائلر جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس ریسٹرکچرنگ آف ایف بی آر کے بارے میں بات کریں، میں ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ناظرین کی آگاہی کے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ ٹیکس کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ تصور کیا ہے، اور کتنی قسم کے ٹیکس عام طور پر لوگوں پر لگائے جاتے ہیں، تاکہ اس سے پہلے کہ ہم فوکس ڈسکشن کریں ہمیں ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے. تو ذوالفقار صاحب بتائیے ذرا. جی شکریہ عابد صاحب. دنیا میں پوری میں جو ٹیکسز ہیں وہ ان کو براڈلی ہم ناظرین دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکسز اور دوسرے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز. ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کے بارے میں یہ ٹیکنیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پروگریسو ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جسٹس اور ایکوٹی پہ بیسڈ ہیں. ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہے؟ ڈائریکٹ ٹیکس یہ ہے کہ آپ کی جتنی آمدن ہے اتنا آپ نے ٹیکس دینا ہے. جی، آپ 100 روپے کماتے ہیں 30 روپے ٹیکس دے دیں گے، 200 کماتے ہیں 60 روپے دے دیں گے. تو یہ آپ کی انکم کے ساتھ ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ ہوتا ہے. جی، اس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں، جو آپ کی آمدن پہ لگائے تھے. دوسرے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز، جو آپ کی آمدن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، وہ آپ سے ایک طرح سے دوسرے ذرائع سے اکٹھے کیے جاتے ہیں. پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز کے 3 میجر کمپوننٹس ہیں. جی. سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس ہے، دوسرا کسٹم ڈیوٹی ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یا پی ڈی جی اس کو کہتے ہیں. اب اس میں ہمارے لیے جو ورثم بات ہے، پریشان کن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو ہے ان دا ٹوٹل ایف بی آر ریونیو وہ بہت کم ہے. جی. اگر آپ 2023 کا ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں تقریباً 40% جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور 60% جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں یہ توازن ہے، آپ دیکھ لیں. جی. اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جو آپ نے ڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کیے وہ تو انکم پہ کر لیے. جی. اب انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 3 ذرائع سے آ رہے ہیں. اس کو فردر اگر بریک ڈاؤن کریں، بریک اپ اس کا نکالیں، تو انڈائریکٹ ٹیکسز میں تقریباً 70% پورشن جو ہے وہ سیلز ٹیکس کا ہے. جی. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ یا اس میں انجسٹس کیا ہے کہ ایک آدمی جو 1 کروڑ روپیہ کما رہا ہے وہ گھی کا ڈبہ خریدنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی 50 روپے ٹیکس دیتا ہے. جی. ایک غریب آدمی جو 10,000 روپیہ کما رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اکوٹیبل بیسس پہ نہیں ہے، یہ تمام کے لیے ایک جیسے ہی ہے. اگر سبسڈی مل رہی ہے سب کو مل رہی ہے، اور ٹیکس دے رہے ہیں سب ایک جیسے دے رہے ہیں، انکم سے اس کا تعلق کوئی نہیں. تعلق تو یہ اسی لیے اس کو مرحلہ بالواسطہ کہتے ہیں، اور یہ ریگریسو ٹیکس کہلاتا ہے. ریگریسو ٹیکس. جی. مطلب یہ کہ یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جسٹس اینڈ ایکوٹی پہ بیسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی کنزمپشن پہ لگ رہا ہے، نہ کہ انکم پہ لگ رہا ہے. جی. 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 تو آپ کنزمپشن تو آپ کو پوسٹ ہے. جی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے ڈائریکٹ ٹیکسز کا پورشن بڑھا دیں جی تو آٹومیٹیکلی انڈائریکٹ ٹیکسز کا پورشن کم ہوگا، جس کا فائدہ غریب کو پہنچے گا. تو اگر وہ لوگ جن کے اوپر ٹیکس اپلیکیبل ہے وہ والنٹیرلی اپنا ٹیکس پے کرتے رہیں انکم کے اوپر، تو سائمنٹینیسلی ایک ٹیکس پیئر جو ہے وہ ٹیکس پے بھی کر رہا ہے اور بینیفیشری بھی ہے اس کا. جی. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پے کرنا شروع کر دیں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کو کم ہٹ کریں گے. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم والنٹیرلی ٹو ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم پہ تھوپ دیا جائے ٹیکس، ٹھونس دیا جائے اور ہمیں مجبور کر دیا جائے تو پھر ہم شاید دے بھی دیں گے. وہ دیتے ہیں. جی دیتے ہیں. ہم جاتے ہیں جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں، گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں، سپر اسٹور پہ جاتے ہیں، وہاں آپ سلپ جو پکڑتے ہیں آپ دیکھ لیں جی ایس ٹی لگا ہوتا ہے. جی صحیح بات. اور سب پے کر رہے ہیں.
تو اگر آپ انکم پہ اپنا ٹیکس دینا شروع کر دیں تو وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ریشو کم ہو جائے گا اس میں، اور وہ جسٹس اینڈ ایکوٹی پہ بیس کیا جائے گا۔ اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایف بی آر میں جو ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے یا جو ریفارمز لائی جا رہی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے گا کہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ اس کا بھی سارا فوکس جو ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ کسی طریقے سے انڈائریکٹ ٹیکسز کا پورشن کم کریں اور ڈائریکٹ ٹیکسز کا پورشن جو ہے وہ زیادہ ہو۔ تو لوکار صاحب، میں آپ کی بات مناسب رہی ہے، میں اس میں گزارش کروں ناظرین کہ جو دکاندار آپ کو چیزیں بیچ رہا ہے اور وہ ایک رسید دے رہا ہے جس میں سیل ٹیکس کی علیحدہ اس میں اماؤنٹ دی ہوئی ہے، وہ حکومت کے بہا پہ سیل ٹیکس تو اکٹھا کر رہا ہے، لیکن اپنے منافع کے اوپر وہ ریٹیلر ہو یا ہول سیلر ہو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں، جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ریزسٹنس آتی ہے ٹیکس دینے میں۔ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، حکومت نے ٹیکس لگایا ہوا، حکومت کا ٹیکس ہم اکٹھا کر لیں گے، صرف کے ڈبے کے اوپر 50 روپے ٹیکس ہے، وہ صرف کے ڈبے پہ لے دیں گے، وہ جمع کرائیں نہ کرائیں اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں، وہ ایک کسی وقت اس پہ بھی انشاءاللہ وہ سسٹم اس کو پکڑ رہا ہے کہ نہیں پکڑا۔ لیکن جو دکاندار رات کو 50,000 کی، 1,00,000 کی، 10,000 کی سیل کر رہا ہے اور اس کے اوپر اس کو 2,000 روپیہ یا 3,000 روپیہ بچ رہے ہیں یا 10,000 بچ رہے ہیں، جو بھی اماؤنٹ بچ رہے ہیں، اس کے اوپر مہینے کے اینڈ کے اوپر وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور عابد صاحب ایک اور مسکنسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی ریٹیلر کو یا ہول سیلر کو جو نان سیلریڈ کلاس ہے، جی سیلریڈ کلاس کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، جی جی ان کو آپ جا کے نا کہ آپ ٹیکس نہیں پے کرتے، دے تو رہے ہیں ٹیکس یار، جی جی وہ یار اتنا سیل ٹیکس ہم نے اکٹھا کر کے دیا ہے، ہم خود بھی سیل ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ دے رہے ہیں، موبائل پہ دے رہے ہیں، فلاں پہ دے رہے ہیں، فلاں پہ دے رہے ہیں، جی وہ ٹیکس یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا انڈائریکٹ ٹیکس ہے جی وہ سارا ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ شاہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں ذوالفقار صاحب کہ بدقسمتی والی بات یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے مسلم لیگ کی شاید حکومت تھی، مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، کہ انہوں نے ایک تجویز کے تحت 500 روپیہ مہینہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن باوجود وہ ٹیکس بھی جس کا وہ سرٹیفکیٹ بھی دکان پہ لٹکا ہوتا تھا، وہ ٹیکس بھی 500 روپے مہینہ بھی ریٹیلرز پہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ریزسٹنس آئی تھی۔ اور یہ وہ ٹیکس ہے جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور اس کے مقابلے میں ابھی 2022 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 3,000 روپیہ مفتاح اسماعیل صاحب نے لگایا تھا اور اس کے اوپر اتنی ہاہاکار مچی، اتنا لوگوں نے اتنا رزسٹ کیا کہ وہ بھی جو ہے وہ وڈرا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی کہ وہ دکاندار جو کہ 90% دکانداروں نے کچی رسیدیں رکھی ہوئی ہیں، ذوالفقار صاحب، جو ان کا سپلائر جو ہے وہ ان کو ایک ایسٹیمیٹ کی سلپ دے کے جاتا ہے، اس کے اوپر رسید بنا دیتے ہیں اور وہ پکی رسید دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ جو ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقام افسوس بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح ناکام رہے ہیں۔ صرف وہ لوگ جو کہ سیلریڈ کلاس ہیں اور جن کا امپلائر جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ ان کو سیلری دینے سے پہلے ان کو خاص شرح سے ٹیکس کاٹ لے، صرف وہی ٹیکس دے رہے ہیں، باقی جو ہے وہ اس ملک میں ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے، ماڈرن۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹوٹل ٹیکس فائلر کتنے ہیں، جی اس کی تعداد کا ذرا تعین کریں، پھر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں، آپ جی جی آپ کی پورے ریجن میں جی جی 10% جی 9 اور 10 کے درمیان رہتی ہے، شاید ایک دفعہ گئی تھی 12-13%، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آبادی بڑھتی گئی، لوگوں کے کاروبار پھیلتے گئے، لیکن ٹیکس جو ریٹرن فائل کرنے والے لوگوں ان کی تعداد اتنی نہیں بڑھی، تو اوورآل شرح جو ہے وہ پھر کم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو شاہ جی میں ایک اور چیز طرف دلانے سے تو آپ کی توجہ وہ یہ ہے کہ ابھی حکومت نے، آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خزانہ بھی آئی تھی ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں میں بھی آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کرنا چاہتی، تو کوئی آپ کے پاس ہیں کوئی 2-3 پوائنٹ؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں دیکھیں یہ جو ریسٹرکچرنگ یا ریفارمز آ رہی ہیں 2 لیول پہ آ رہی ہیں، جی ایک تو اوپر ٹاپ لیول پہ آ رہی ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پالیسی لیول پہ آ رہی ہیں، دوسری گراس روٹ لیول پہ آ رہی ہیں۔ ٹاپ لیول پہ یہ آ رہی ہیں کہ جو اوورآل ایف بی آر کا سسٹم ہے اس کو ریسٹرکچر کیا جا رہا ہے، جی اس میں ریفارمز انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے تحت جو انہوں نے اوورآل ایف بی آر ہے اس میں سرٹن چینجز لائی جائیں گی۔ جی سب سے بڑی چینج جو لائی جا رہی ہے وہ یہ لائی جا رہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ٹیکس جو ایڈوائزرز ہیں یا پریکٹیشنر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر میں ایف بی آر خود ہی پالیسی بناتا ہے، خود ہی امپلیمنٹ کرتا ہے، صحیح بات، خود ہی کلیکٹ کرتا ہے، خود ہی ریبیٹ بھی دیتا ہے، تو وہ معاملہ یہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا معاملہ۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب
پہلی چیز جو کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے ایمبٹ میں جو چیز آ رہی ہے اس میں پالیسی کے ایمبٹ میں وہ آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پالیسی ڈویژن ہوگا ایف بی آر کا وہ ایک سیپریٹ ہو جائے گا جی، وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گا ٹو ایف ایم فائنانس منسٹری کو. تو ایک پہلی چیز تو یہ کی جائے گی تاکہ پالیسی والے الگ ہو جائیں, لوگ ان کا کلیکشن سے کوئی تعلق نہیں, وہ اوور آل ایک اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں, پالیسی اپنی بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں کرنا ہے. دوسرا یہ کیا جا رہا ہے کہ ریونیو کا جو کلیکشن کا ڈویژن ہے وہ الگ ٹھیک ہو گیا, جی جی جی, اس کو انہوں نے کہا جی الگ کر دیں. جی. تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسٹمز والا معاملہ ہے نا وہ بھی ڈویژن الگ کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ بارڈر مینجمنٹ اور کلیکشن جو انڈر انوائسنگ کا بہت بڑا ایشو ہے ایک, اس کو ذرا اچھے طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. جی ٹھیک. تو 3 چینجز یہ آ جائیں گی اس میں تاکہ یہ تینوں ڈویژنز الگ الگ کام کرنے لگیں. چوتھا وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑا لا انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, ڈاکومنٹیشن لا. جی, وہ ہوگا ود دی کولیبریشن آف نادرا, کیونکہ نادرا کے پاس ENIC کا سارا ڈیٹا اویلیبل ہے. اب وہ نادرا کے تھرو ایک اوور آل ڈاکومنٹیشن کا لا لے کر آئیں گے جو آلموسٹ تیار ہے. وہ جب انٹروڈیوس ہو جائے گا تو نادرا کو یہ پاورز مل جائیں گی کہ وہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ FBR کے ساتھ ڈائریکٹلی آن لائن شیئر ہو جائے کچھ. ٹھیک ہے. وہ جب ڈیٹا شیئر ہونا شروع ہو جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈن کرنے میں وہ بھی ہیلپ کرے گا. اور ایک اور چیز یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایک ٹاپ لیول کی ہائی لیول کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جا رہی ہے جس کی چیئرمین شپ جو ہے نادرا کے چیئرمین کو دی جا رہی ہے. یہ جو ڈاکومنٹیشن کا جو ڈاکومنٹیشن کے لا کے تحت, جی اس میں دیکھیں ایک یونیک چیز یہ ہے کہ ریونیو سے ریلیٹڈ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جا رہی ہے جس کا چیئرمین جو ہوگا نادرا کا, کیونکہ بیسیکلی میرا خیال یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, تو اسی لیے میرا خیال یہ گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے کہ ڈیٹا سے ریلیٹڈ بھی, اور دوسرے یہ کہ تھرڈ پارٹی ہوگی, ان کا اتنا بہت زیادہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا ریونیو سے متعلق. بالکل ٹھیک, نہ ان کو ٹارگٹ کا معاملہ ہے, کچھ اور معاملہ ہے. تو وہ میرا خیال میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو پروڈکٹ ہے, میرا ڈیسیژن وائز ڈیسیژن ہے کہ ان کو دے دیے چیئرمین شپ. وہ اس چیئرمین شپ کے تحت جو ہے وہ سارا کریں گے اس میں, تاکہ جو بھی ڈیٹا انہوں نے شیئر کرنا ہے کرنا ہی. تو یہ ایک لیگل امبریلا ان کو اویلیبل ہو جائے گا. یہ ریسٹرکچرنگ ٹوٹل اوپر کے لیول پہ. اور بھی چیزیں ہیں, کچھ ریٹیلرس کے لیے اسکیم آئیں گی, کوئی ہول سیلرس کے لیے لائیں گے, کچھ ڈیجیٹل انوائسنگ ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی. اور نیچے گراس روٹ لیول پہ جو چیزیں انہوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے وہ آپ کے پاس کچھ انفارمیشن تھی, آپ کہتے کہ آپ نے کچھ. جی ناظرین, ایک اس میں جو ذوالفقار صاحب نے کہا کہ جو اسٹرکچر ریفارمز ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ اب چاہتی ہے کہ جو ڈیجیٹل انوائسنگ کا جو سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے. میرا اس میں ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو پوائنٹ آف سیل کا جو انوائسنگ سسٹم تھا یہ 2-3 سال پہلے لاگو کیا تھا, اس کا تجربہ بھی کامیاب رہا, لیکن باوجود یہ ابھی فی الحال اس پہ اوپر اتنا شاید عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اس میں ایک سلو یہ ہو گیا ہے, اور شاید اتنے لوگوں سے 1 روپیہ پر انوائس وصول تو کیے جا رہے ہیں لیکن دکاندار اب اتنا زیادہ کین نہیں ہے کہ وہ دے دے. تو بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. اس میں یہ کہ ناظرین, یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کے تحت ایک چیز جو امپلیمنٹ گورنمنٹ نے کر دی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے کہ 145 ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسز بنائے جائیں گے. 145 DTOs, ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسز, ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے. کام نہیں کہنا چاہیے, ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ جون 2024 تک 15 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں مزید. اور ان میں زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, ان کی 2 کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ کہ جنہوں نے جو ٹیکس کا جن کا بنتا ہے اور وہ ٹیکس فائلر بننے کے اہل ہیں اور ان کو بننا چاہیے لیکن وہ نہیں بنے, نان فائلرز ہیں. اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے ٹیکس فائل کرتے, ریٹرن فائل کرتے تھے لیکن اب انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا ہوا ہے. تو یہ نان فائلرز اینڈ سٹاپ فائلرز, یہ 2 ٹرم جو ہیں انہوں نے کی ہیں. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 114B ہے, جو بھی ہم سلائیڈ میں بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سکتا تو اس کے خلاف کیا کیا کارروائی کر سکتا ہے. اس کا وہ کارروائی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نمبر 1 ان کی جو سم ہے ٹیلی فون کی وہ بلاک کر دیں, پھر ان کی جو بجلی کے کنیکشن ہے اس کو کاٹا جائے گا, پھر اس کے بعد گیس کے کنیکشن کو کاٹا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں اتنی زیادہ اہم ہیں ہماری عام زندگی میں اور کسی کاروبار کے لیے اتنی زیادہ اہم ہیں
کہ ان کے بغیر ایک پل بھی ہمارا جینا جو محال ہے, مشکل ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ جو لا انٹروڈیوس کروایا ہے 114(b) کے تحت, یہ جو اقدامات لیے ہیں, یہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ بڑا مثبت ہو سکتا ہے, پرووائڈڈ یہ کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسز ہیں یہ ایک کرپشن کا ایک نیا ایوینیو نہ بن جائے. کیونکہ روایتی طور پہ ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انکم ٹیکس کے جو دفاتر ہیں یا FBR سے متعلق جتنے بھی دفاتر ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ سے لوگوں کو یہ شکایت رہی ہے, اور گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ کوشش بھی رہی ہے کہ لوگوں کا اور انکم ٹیکس کے جو افسران ہیں اور اہلکاران ہیں ان کا آپس میں رابطہ کم سے کم ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے, جسے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو ایک آئیکونک قسم کا سٹیپ قرار دے رہی ہے, اس میں یہ جو رستہ ہے وہ نہ کھل جائے کہ اب ظاہر ہے اگر آپ 145 دفتر کھولیں گے ان میں عملہ بھی بیٹھے گا, اور میں 17 اور 18 کے جو انڈین ریونیو کے آفیسز ہیں, IRS کے جو آفیسز ہیں آفیسرز ہیں وہ بھی ان میں بیٹھیں گے, 17-18 گریڈ کے جو انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے آفیسر میں ان کے چن کے لگائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سرویلنس کی بڑی ضرورت ہے, سرویلنس اس کی ضرورت ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایک موقع فراہم کرے گا کہ ٹیکس کے اہلکاران اور افسران کا دوبارہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر رابطہ قائم ہوگا, یہ فزیکل انٹریکشن میں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ایک ضرور ایک ایسا میکنزم بنائے گی, اکاؤنٹیبلٹی کا, سرویلنس کا, سپرویژن کا یہ بنائے گی, اور تب یہ جا کے یہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. نہیں تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کے 3,000 روپے ایک دکاندار ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اسے لوگوں کو نئے ٹیکس فائلر میں لے کے آئیں گے. اور اس سے ہمارا یہ بھی ہوگا کہ جو DTOs ہم بنائیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے سروس پرووائڈرز ہیں ذوالفقار صاحب, آپ کے لمبی ہے, کہ جو کہ اپنے آپ کو انہوں نے ٹیکس سے ماورا سمجھا ہو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو کوئی ٹیکس لگتا ہی نہیں. مثال کے طور میں ڈاکٹرز بھی شامل جو پریکٹس کرتے ہیں, 20-20, 30-30, 40-40 مریض روز دیکھتے ہیں, ایک مریض سے 3-4 ہزار روپے فیس لیتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی ٹیکس ریٹرن نکالیں تو شاید اتنی زیادہ نہ ہو. پھر ہمارے وکلاء ہیں, وکلاء حضرات جو ہیں وہ بھی فیسیں لیتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو بیوٹی پارلرز ہیں وہ ایک دلہن کی تیار کرنے کے 30-40-50 ہزار روپے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میرج ہالز ہیں, کیٹرنگ کمپنیز ہیں, اور مختلف سارے کیش پہ ڈیل کرتے ہیں. اور پھر یہ ورک شاپس ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں چیک بھی نہیں, ورک شاپس ہیں, بلڈنگ مٹیریل دینے والے ہیں, سینیٹری کی دکانیں ہیں, پلمبرنگ کی دکانیں, آپ کسی بھی شعبے کا نام لیں, کوئی بندہ جو ہے وہ نہ انوائس ایشو کرتا ہے اور نہ کارڈ لیتا ہے, اور کارڈ بھی نہیں لیتا, صحیح کہہ رہے ہیں, کارڈ نہیں لیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے یہ بڑا اچھا اقدام ہے, لیکن اس پہ جو عمل درآمد ہوگا اور جب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ جون 24 تک 2024 تک اس کے جو نتیجے سامنے آئے گا, جو سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک کا ٹیکس ریٹرن میں اضافہ کرنا ہے, اور اس کے جو نتیجے میں جو ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھانی ہے, جو کہ اس وقت اس خطے میں جیسے ذوالفقار صاحب نے بتایا سب سے کم ہے, اس کو کم از کم 12 سے 15% تک لے کے جانا ہے. تو جب یہ آج سے 7-8 مہینے بعد جب یہ نتائج سامنے آئیں گے تو پھر ہم یہ کہنے والے ہوں گے, ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ جو اقدام FBR نے لیا ہے 145 ضلعی ٹیکس دفاتر کو کھولنے کا, اس کا جو ہے وہ پھل اس ملک کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. جی, اس میں آپ میں ایک چیز ایڈ کر دوں, میرا خیال یہ کہ بہت بڑا کام مشکل نہیں ہے. جی, جو ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسر آئے گا اس کے پاس کچھ بیسک ڈیٹا ایسا اویلیبل ہوگا جو کہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جی, اس کو کوئی بہت زیادہ کوئی اسپیڈ ورک نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ نئے سرے سے کوئی ری انوینٹ کرنا ہے اس نے بل کو. آپ دیکھیں آپ کے الیکٹریسٹی کے جو میٹرز ہیں, جی, سارا اس کا مطلب ہے کہ مختلف محکموں کی جو کوارڈینیشن ہے انکلوڈنگ نادرا, اور یہ اس آرڈر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مختلف جو ایجنسیز ہیں نادرا کے ساتھ مل کے یہ ڈیٹا جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسر ہے اس کے پاس آئے گا, اور وہ اسی کی بنیاد پہ پھر آگے کارروائی کرے گا, اور اس کو ڈینائڈ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کے نام پہ بجلی کا جی, اب وہ لیسکو کے پاس جائیں جی, اور جا کے ان کو کہیں کہ بھئی اس ایریا کا ہمیں ایک سارا ڈیٹا دے دیں, کون کتنا بل پے کرتا ہے, صحیح بات ہے, اس کو دیکھ لیں وہ فائلر ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ناظرین جو 2 اور بڑے اہم شعبے ہیں جن کو نئے ٹیکس فائلر جو بننے چاہیے شعبے سے, وہ یہ ہیں کہ لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں کتنی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک وہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اس فیملی کے اپنے اخراجات کتنے, وہ اگر مہینے کے 4-5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے اخراجات کر رہے ہیں اور ٹیکس ایک پیسے کا نہیں دے رہے, تو میرا حال ہے ان
کو بھی اس کے ذریعے جہاں جب وہ شاپنگ کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے جو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک نئے جیسے کہ کلچر کی بنیاد میں مرحلہ رکھ سکتے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ بھی جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناظرین اچھے اقدامات ہیں, ان کو مثبت سینس میں لینا چاہیے, اور اگر ان میں درمیان پراپرلی امپلیمنٹ ہو جائیں اور اگر درمیان میں کوئی رکاوٹیں بھی ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے ملک میں ذوالفقار صاحب ٹیکس کے کلچر کو باقاعدہ طور پہ فروغ دینے کے لیے, اور یہ کوئی مرحلہ زبانی کلامی باتوں سے فروغ نہیں دیا جا سکتا, نہیں عملی قدم اٹھانے کا, اور مرحلہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ قانون پہ عمل دراری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک چیز فرض ہے, یا بلکہ وہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرض ہے جو قوم کا ہے, کہ آپ نے ایک انکم اس ملک میں رہ کے کمائی ہے, اس کے انفراسٹرکچر کو یوز کر کے کمائی ہے, اس کے لوگوں سے کمائی ہے, جی جی جی, اور آپ اس کو لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. تو میرا خیال میں آپ لوٹائیں گے, اور میرا خیال میں یہ دیکھیں یہ بالکل جسٹ لائک وہ ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ گاؤں ہے جی, اس کے اندر 10 لوگ رہ رہے ہیں. اب 10 لوگ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے تو گاؤں چلے گا, صحیح بات. اگر نہیں کنٹریبیوٹ کریں گے تو باہر سے تو کوئی آپ کی مدد نہیں. چلیں ذوالفقار صاحب, آپ کی نیک خواہشات کے ساتھ اور میری یہ دلی تمنا ہے کہ کاش یہ ایک ایسا ہی ہم کلچر بنا سکیں جیسا ہم چاہتے ہیں, تاکہ اس ملک پہ آگے بڑھنے کے, معاشی طور پہ پھلنے پھولنے کے امکانات پیدا ہو سکیں. اس دعا کے ساتھ ناظرین آج کا یہ ہم ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ بھی آپ کی نالج کے لیے, آپ کی انفارمیشن کے لیے, اور آپ کی جسے کہہ لیں کہ آپ کی ذاتی جو نشو و نما ہے انٹلیکچولی, اس کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے, یہ ویڈیو شیئر بھی کریں گے, لائک بھی کریں گے, اور آئندہ بھی ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے. میں اپنی طرف سے اور ذوالفقار صاحب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.